السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آسیہ اسلامک چینل اسلام ود آسیہ میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میرے تمام پیارے ویورز کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی رحمت کی چادر میں رکھے۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 14، رکوع نمبر 2 اور پارہ نمبر 1 کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں۔ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی، منافق وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک بار انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں انہیں کیسے بناتا ہوں۔ جب یہ حضرات قریب پہنچے تو عبداللہ نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دست مبارک پکڑا اور بولا کہ مبارک ہیں، آپ کے جناب صدیق ہیں، بنی تمیم کے سردار، شیخ الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے ساتھی، اپنی جان و مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والے۔ پھر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا سبحان اللہ، آپ بنی عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، اپنی جان و مال حضور علیہ السلام پر قربان فرمانے والے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، رب سے ڈر، نفاق چھوڑ، منافقین سب سے برتر ہیں۔ وہ بولا کہ اے علی، آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ ہمارا ایمان بھی آپ کے حضرات کی طرح ہے۔ پھر یہ حضرات وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ اپنی جماعت والوں سے کہنے لگا کہ دیکھا میں نے کیا چال چلی۔ ان لوگوں نے اس کی تعریف کی، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ لاقو جو پہلا لفظ ہمارا ہے، وَإِذَا کے بعد لاقو، یہ لفظ لقن سے بنا ہے جس کے معنی ہے ملاقات کرنا اور سامنے آنا۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ الذین آمنوا میں مخلص مسلمان مراد ہیں۔ زبانی مسلمان تو منافقین بھی تھے، مگر ان کو ایسی چالیں مخلصین کے سامنے چلنی پڑتی تھیں۔ آمنا میں حقیقی ایمان مراد ہے۔ ان کے زبانی ایمان میں کسی کو شک نہ تھا، حقیقی ایمان مشکوک تھا۔ یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کر اپنے اخلاص کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے تھے۔ ولایت گی کا نام اصلی گی آج بھی بے دین لوگوں کا یہی طریقہ ہے۔ قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان ظاہر کرتے پھرتے ہیں، مگر لوگوں کو ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ خالص مشق تعریف کا محتاج نہیں۔ اسی طرح مخلص مسلمان کو قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا نور ایمانی خود بخود اپنی جلوہ گیری کرتا ہے۔ خلون سے بنا ہے، اس کے معنی ہے اکیلا ہونا اور گزرنا۔ قد خلت
اور تمسخر کرنا اس جگہ پہلے ہی معنی مراد ہے، یعنی جب منافقین اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہوتے ہیں، تو یہ گفتگو کرتے ہیں شیاطینہم، شیاطین شیطان کی جمع ہے، لفظ شیطان کی تحقیق اعوذ باللہ میں ہو چکی اور اس کی حقیقت انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی، لیکن یہاں تو ان کے دوست مراد ہیں، یا منافقین کے سردار جو کہ شیطان کی طرح سرکش اور گمراہ کن ہیں۔ اہل عرب ہر سرکش کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔ ضحاک نے فرمایا کہ اس جگہ شیاطین سے کفار، کاہن، نجومی، پنڈت مراد ہیں، کیونکہ ان کے پاس شیطان آیا کرتے تھے، اور یہ چند لوگ تھے، بنی قریظہ میں کعب ابن اشرف، اور بنی اسلم میں ابو بردہ، اور جہینیہ میں عبدالدار، اور بنی اسد میں عوف ابن عامر، اور ملک شام میں عبداللہ بن اسود، جن کے متعلق اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ غیب کی خبریں رکھتے ہیں اور اسرار الہی جانتے ہیں اور بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ انما معکم سے مراد ہے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، یعنی منافقین ان سرداروں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم دینی عقائد میں ہر طرح تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ خیال رہے کہ منافقین نے مسلمانوں سے صرف آمن نہ کہا، یعنی ہم ایمان لے آئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان سیدھے سادے ہیں، صرف ہمارے کہنے سے ہی مان جائیں گے اور ہماری بات میں شک نہیں کریں گے، اس لیے بغیر تاکید کلام کیا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی پہلے کافر تھے اب مومن بن گئے، مگر کفار کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ بہت چلاک ہیں، ہماری ہر بات بلا تحقیق ہرگز نہیں مانیں گے، اس لیے ان نا وغیرہ سے کلام کی تاکید کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی چونکہ ان کو شک و شبہ ہوتا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے وعظوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ جہادوں میں شریک ہوتے ہیں، پھر یہ ہمارے ساتھی کیوں کر ہوئے؟ اس شبہ کو مٹانے کے لیے کہتے تھے انما نحن مستہزئون، یعنی اے دوستو ہمارے ظاہری برتاوے سے تم دھوکہ نہ کھانا، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، یہ ظاہری برتاوے محض اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ رہ کر اپنے جان، مال، اولاد کی حفاظت کر لیں اور ان کے ساتھ غنیمتیں حاصل کریں، ان کے خفیہ راز معلوم کر کے تم تک پہنچا دیں۔ مستہزئون حظ سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں ہلکا پن، جو شخص اچانک مر جائے اسے حاضی کہتے ہیں، اسی طرح تیز رفتار جانور پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ استہزاء کے معنی ہے کسی کو جاہل بنانا یا اسے ہنسی ٹھٹھا کرنا اور خفیف و ذلیل کرنا، یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب وہ منافقین مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ میاں ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور جب اپنے سرداروں اور دوستوں کے پاس جاتے تو نہایت تاکید سے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے دل لگی کرنے کے لیے ان کے ساتھ کلمہ پڑھ دیتے ہیں، اور وہ نرے بیوقوف ہیں، ہماری باتوں کو سچا سمجھ کر اپنی خاص مجلسوں میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں، جس طرح سے ہم ان کے دلی ارادوں اور خاص مشوروں سے خبردار ہو کر تمہیں بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ اے کافرو، ہمارا یہ طریقہ تمہارے لیے بھی مفید ہے، تمہیں ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آج کے جو ہم نے لیسن پڑھا ہے آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مزید قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔